نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم علین رؤوف رحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی احتشام، انشاءاللہ العزیز آج کے خلاصہ تفسیر میں انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 23 کا مختصر خلاصہ تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے۔ پارہ نمبر 22 کے آخر میں سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بہت مبارک سورہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ فرمایا، آپ نے فرمایا ہر ایک چیز کا دل ہوتا ہے، ہر چیز کا دل ہوتا ہے، یعنی اس کی خوبصورتی اور اس کا ماحصل ہوتا ہے، جو اس کے اندر ایک اس کے پورے نظام کی یوں سمجھنے کہ ایک مرکزی کردار ہوتا ہے اس میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر ایک چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ قرآن کی جو خوبصورتی ہے، اس کا جو ایک مرکزی نقطہ ہے یا سب سے اہم جو سورہ ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ اور اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے سورہ یاسین ایک بار پڑھی، اللہ رب العزت اسے 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک بار سورہ یاسین پڑھی جائے تو اللہ رب العزت 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ خیر، ہم آگے چلتے ہیں۔ بڑا ہی اہم موضوع ہے سورہ یاسین میں آگے کہ جس میں سوری فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پہلے سور پھونکنے کی وجہ سے پوری کائنات ملیا میٹ ہو جائے گی، زمین و آسمان، اس میں طرح طرح کی اللہ کی نعمتیں، پانی، سمندر، ہوائیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اور ایون آسمان بھی، یہ سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا، اور انسان ایسے جیسے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ایسے زمین پر پڑے ہوئے ہوں گے۔ اب پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان جو اہل قبر ہوں گے، یعنی جو لوگ پہلے سے مردہ ہوں گے، وہ ان پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا۔ جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو پھر وہ قبروں میں سے سارے مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو فوراً وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے جانے لگیں گے، اور قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اور اس وقت کہیں گے ہائے ہم برباد ہو گئے، کس نے ہمیں اٹھا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ھذا ما وعد الرحمن، اور ہماری جو خوابگاہ سے ہمیں کس نے یہاں سے اٹھایا ہے، ہم تو بڑے مزے سے سو رہے تھے، تو پھر آواز آئے گی کہ یہی وہ ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ فرمایا تھا، یہی وہ وقت تھا، یہی وہ گھڑی تھی، یہ وہ قیامت تھی کہ جس کے بارے میں تمہیں بتایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اچھے اعمال کرو، نہیں تو تمہارے اوپر جب قیامت برپا ہوگی تو تم مصیبت میں، تکلیف میں آؤ گے، تمہیں حساب دینا پڑے گا اپنے کیے ہوئے کا۔ تو یہی وہ وقت تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، اور یہ کیا ہے، یہ سور پھونکنا کیا ہوگا، یہ نہیں ہے مگر ایک کڑکدار آواز، ایک آواز آئے گی، اور اس سے جو ہے وہ پھر وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے حضور جو ہے وہ حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ مختصر یہ کہ اس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جو اس نے اعمال کیے ہوں گے ان کا اسے صلہ ملے گا، اگر کسی نے اچھے اعمال کیے ہیں تو اچھا صلہ ملے گا، اگر کسی نے برے اعمال کیے ہیں تو ان اعمال کا اسے وہاں پہ برا صلہ ملے گا، اسے سزا ملے گی۔
ان اصحاب الجنت یوم فی شغل فاکہون، اور جو اہل بہشت ہوں گے، جو اہل جنت ہوں گے، وہ وہاں پہ اپنے اپنے شغل سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی وہاں پہ سوئمنگ کر رہا ہے، کوئی پانی پی رہا ہے، کوئی طرح طرح کی جو ہے وہ باغات میں سیر کر رہا ہے. جو انسان کے جنتیوں کے من میں جو خواہش پیدا ہوگی اور وہ کہیں گے کہ ہمیں یہ چاہیے، تو ان کی خدمت پر حور و غلمان ہوں گے. اللہ نے وہاں پہ جو ان کی خدمت کے لیے مقرر کیے ہوں گے، وہ جب منہ سے اپنی خواہش کا اظہار کریں گے، وہ چیز فوراً انہیں حاضر کر دی جائے گی، پیش کر دی جائے گی. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اور وہ اور ان کی بیویاں، یعنی جو جنت والے لوگ ہوں گے وہ اور ان کی جو بیویاں ہوں گی، وہ مرصع جو تخت ہوں گے، یعنی وہ ڈیکوریٹڈ قسم کے جو تخت ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے وہاں طرح طرح کے لذیذ پھل ہوں گے، اور انہیں ملے گا جو وہ طلب کریں گے، جو وہ طلب کریں گے انہیں وہاں سے ملے گا. سلام قولا من رب رحیم، اور تم سلامت رہو، اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا، اور کہے گا اللہ رب العزت کے تم پر میری طرف سے سلامتی ہو. اب یہ وہ انعام تھے جو اہل جنت کے لیے تھے. یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول بڑا خوبصورت ہے یہاں پہ، کہ اور صوفیاء کا یہ جو ہے وہ مذہب اور مسلک ہے کہ جو لوگ دنیا میں دنیاوی چیزیں ان سے کنارہ کشی رہی ان کی، اور جنت کے لیے عبادت کرتے رہے، اور انہیں جنت کو پا لیا، وہاں پہ جنت کی نعمتوں میں وہ مشغول ہوں گے، کھانے پینے کی اور دیگر چیزوں میں. لیکن جو صوفیاء اور عرفاء ہوں گے اور فقط وہ جمال الہی کے طالب ہوں گے، وہ ہر وقت اللہ کے جمال کی خواہش کریں گے کہ ہم نے اللہ کے جمال کو دیکھنا ہے، ہم نے ذات حقیقی کے جلووں کے اندر گم رہنا ہے. تو وہ اللہ رب العزت کے دیدار میں مست رہیں گے. انہیں وہاں پہ جو بہتی نہریں ہیں، شہد کی، دودھ کی، شراب کی، وہ دیگر چیزیں، حور و غلمان، انہیں ان سے کوئی غرض نہیں ہوگی. وہ فقط اس لیے عبادت کرتے رہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کو پا لیں، اور اللہ رب العزت کے دیدار کے لیے ہم جو ہے وہ یہ نیک اعمال کر رہے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ ان راحتوں کو، ان خوشیوں کو، ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان کی راحت، ان کی خوشی، ان کی تسکین جان، وہ فقط اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار ہوگا. اور پھر اللہ رب العزت کی حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اہل جنت کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روایت کیا کہ جس وقت اہل جنت اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے تو اچانک اوپر سے ایک نور چمکے گا، اور جب وہ سر اٹھا کے دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ ان کے رب کریم کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہوگا کہ سلام قولا من رب رحیم، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر سلامتی کہی جا رہی ہوگی. یہ تو ایک گروہ ہوگا. اب دوسرے گروہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور حکم ہوگا کہاں ہیں مجرم، وہ گناہگار کہاں ہیں جہاں پہ جو اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو پامال کرتے رہے، جو میری شریعت کا مذاق اڑاتے رہے، میرے پیغمبروں کو جھٹلاتے رہے، زمین میں فتنہ و فساد کرتے رہے، وہ لوگ کہاں ہیں، انہیں حاضر کیا جائے. اب ان کو حاضر کیا جائے گا، اور ان کے لیے پھر انہیں کہا جائے گا تم اولاد آدم، تم نے شیطان کی پرستش کی، حالانکہ اس سے وہ تمہارا کھلا دشمن تھا، اور میری عبادت کرنا، وہ سیدھے رستے کی عبادت پہ اگر تم آتے تو پھر تمہیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. مختصر یہ کہ اب ان سے یہ کہا جائے گا کہ الیوم نختم علی افواہہم، اب اللہ رب العزت فرمائے گا کہ آج ہم مور لگا دیں گے کفار کے منہ پر. اللہ رب العزت کافروں کے منہ پر مور لگا دے گا. اب یہ زبانیں گنگ ہو جائیں گی، زبان سے وہ کوئی کلام نہیں کریں گے. دیکھیں نا، زبان سے جب بندہ کلام کرتا ہے تو اب جو اپنے نفع کی بات ہوتی ہے وہی کرتا ہے. وہ جھوٹ بھی بول لیتا ہے، وہ سچ کو چھپا بھی لیتا ہے، وہ ناحق بات بھی کہہ لیتا ہے، آگے پیچھے گڑ مٹ کچھ نہ کچھ 19-20 کر لیتا ہے اپنے مفاد کے لیے. لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس دن ان کے منہ پر اللہ رب العزت مور لگا دے گا، وہ کلام نہیں کر سکیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ،
اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ بولیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے کہ یہ ہم سے کیا کرتا رہا، اس نے کون سے اچھے کام کیے، کون سے برے کام کیے، وہاں پہ وہ گواہی دیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کیا کام کرتا رہا، کہاں کہاں چل کے جاتا رہا، فلاں اس نے جو بھی برے کام کیے میرے ساتھ یہ چل کے جاتا رہا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اس مشکل وقت میں جہاں پہ ہماری زبانیں گنگ ہوں گی، ان پر مہر لگی ہوگی، اور جو ہمارے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے، اس وقت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا جو تیرے مقبول بارگاہ لوگ ہیں، جو تیرے ایسے بندے ہیں کہ جن پر تو اپنی بخشش اور اپنی مغفرت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ پھر آگے ارشاد ہوا، کفار کہتے تھے کہ اللہ رب العزت کیسے پیدا کرے گا دوبارہ، جب اس نے ایک بار ہم مر جائیں گے تو مٹ جائیں گے، پھر ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ رب العزت تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فقط کلمہ کن کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک طرف مادی دنیا ہے ہماری، جس میں اگر ہم نے ایک پین، یہ چھوٹا سا پین بنانا ہو تو اس کے لیے ہمیں ہو سکتا ہے کہ کتنی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے پلاسٹک کی ضرورت ہے جو اس کے لیے اوپر کور کا کام کرے گا، روشنائی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے وہ مشنری کی ضرورت ہے کہ جس سے ہم اس کو جو ہے وہ بنائیں گے، اس بندے کی ضرورت ہے۔ تو ہو سکتا ہے ہم ایک پین بنانے کے لیے ایک ہفتہ ہم کو لگ جائے کہ اس کو کیسے بنانا ہے، اس کا آئیڈیا، اس کا ماڈل ذہن میں لے کے آنا، اس کو جو ہے وہ رف کرنا، پھر اس کو نیٹ کرنا، تو ہو سکتا ہے ہمیں مہینہ لگ جائے اس کا ڈیزائن پاس کرنے میں فقط۔ لیکن اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیں کہ وہ فرماتا ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نہ روشنائی کو اکٹھا کرتا ہے، نہ چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے، نہ وہ ورکرز کی اسے ضرورت پڑتی ہے، نہ اسے مشنری کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ فقط کہتا ہے کن، وہ جتنی بھی عوارض چاہیے ہوتی ہیں، جتنی بھی چیزیں اس کے بننے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری ایک ہی جو ہے وہ جسم میں مجتمع ہو جاتی ہیں اور وہ چیز بن جاتی ہے۔ آگے ذکر ہوا سورہ صافات ہے، آگے مختصر سورہ فات کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اس میں سورہ صافات کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنمی جو لوگ ہیں وہ اس دن جو کفار کے سردار ہوں گے بڑے بڑے، یعنی جو لوگ اپنے لیڈرز کو فالو کر کے اسلام کی طرف نہیں آئے ہوں گے، اپنی غربت کی وجہ سے یا اپنی کسی بھی وجہ سے ان سے ڈرتے تھے یا جو بھی معاملہ تھا، تو اپنے کفار جو سردار تھے، ان کے جو وڈیرے تھے، ان کو فالو کرتے ہوئے، اپنے بادشاہوں کو فالو کرتے ہوئے وہ اسلام کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو جب انہیں تکلیف پہنچے گی، ان کے گناہوں کے سبب انہیں عذاب ہوگا، تو وہ پھر اپنے سرداروں کو، اپنے لیڈرز کو، اپنے بادشاہوں کو کوسیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم اسلام قبول کرنے سے قاصر رہے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ لوگ جبر کرتے رہے۔ تو دونوں کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ پھر سورہ صافات میں مختلف انبیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے کہ جنہوں نے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے اس کے دین کو پھیلانے کے لیے ایفرٹس کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ تذکرہ ہوا۔ یہ بڑا جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، میں اتنا بتاتا چلوں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑی عمر میں، یعنی نا امیدی کی عمر میں، بزرگی کی عمر میں انہیں بیٹا عطا کیا، جناب اسماعیل علیہ السلام۔ اب جب وہ بیٹا پیدا ہوا تو پھر اس کے بعد انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، جناب اسماعیل علیہ السلام سے، کہ میں نے ایسے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بابا جان آپ بالکل اس میں کوئی تعامل نہ کریں، بالکل کوئی تعامل نہ کریں، اور آپ مجھے جو ہے وہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر وہ وہاں سے لے کے چلے گئے ان کو۔ اور جب یہ بڑا طویل واقعہ ہے، قربانی کا فلسفہ سارا اس میں، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے گئے تو شیطان نے ان کی بیگم کو کیسے ورگلایا، اور پھر بیٹے کو کیا کہا، اور پھر جب وہاں پہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پہ لٹاتے ہیں اور چھری چلاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، تو وہ چھری جناب اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹتی۔ اب 2-3 بار جب انہوں نے کوشش کی تو وہ چھری نہیں کاٹ رہی،
تو آپ نے چھری کو غصے سے پتھر پر مارا تو وہ پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، تو آپ نے چھری سے ہم کلام ہو کے کہا کہ یہ چھوٹی سی جو اسماعیل کی گردن ہے، یہ اتنی نازک گردن، تو اسے نہیں کاٹ رہی اور پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ تو وہ چھری کو اللہ نے قوت گویائی دی اور اس نے کہا کہ ابراہیم تو نے اس آگ سے نہیں پوچھا تھا کہ جس آگ میں تجھے پھینکا گیا تھا، حالانکہ آگ کا کام تو جلانا تھا، تو نے اس آگ سے یہ سوال نہیں کیا کہ تیرا کام تو جلانا تھا، تو میرے لیے گلزار کیوں بن گئی؟ جس آگ کو گلزار ہونے کے لیے حکم اللہ کی ذات نے دیا تھا، اسی اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میرے اسماعیل کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور پھر اللہ رب العزت نے جنت سے ان کے لیے دمبا بھیجا کہ جو وہاں پہ قربان ہوا۔ پھر اسی طرح اس کے بعد سورہ جو ہے وہ زمر ہے، اس میں قرآن کی عظمت کا اور توحید کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حافظ صاحب شروع کریں۔